اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأبصار۔ قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں دین اسلام پر جمع فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع فرمایا۔ بندہ گنہگار دعا گو ہے کہ رب کائنات ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو حصہ قرآن کریم سے میں نے تلاوت کیا ہے سورہ فتح کا آخری حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز اور مختلف حیثیتوں سے پکارا، مخلوق سے آپ کا تعارف فرمایا، جیسے سراجم منیرا، روشن چراغ، مبشروں و نذیرا، وہ ذات جو خوشخبری عطا فرماتی ہے، وہ ذات جو انجام بد سے مطلع فرماتی ہے۔ یہاں قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ تعارف ہے، یہ وہ عطا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء عطا فرمایا۔ یہ وہ حصہ ہے جو رب کائنات نے آپ کو مخلوق کی طرف باعث رحمت مبعوث فرمایا۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے۔ اس ماہ مبارک میں انداز محبت، محافل کا انعقاد ہر جگہ، نہ صرف وہ ممالک جو مسلمان ممالک ہیں بلکہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، یہ اظہار محبت دیکھنے میں اس کا اظہار ہر پہلو نظر آتا ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول اللہ کریم نے ہمیں اتنی فرصت عطا فرمائی کہ یہ چاند ہماری زندگیوں میں پھر طلوع ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا یہ جمع ہونا، آپ کا اس تنگی اور تکلیف کے باوجود بیٹھنا، کھڑا ہونا، یہ جوش، یہ محبت، یہ احترام اللہ قبول فرمائے۔ یہ بندے مومن کی وہ خزانہ، وہ میراث جسے وہ بھی چاہتا ہے، اور وہ میراث ہے جسے وہ اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہے۔ یہاں جو نقطہ عرض کرنا ہے، جو گزارش پیش کرنی ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول میں ولادت باسعادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ مبارک ہے۔ ایام کے حوالے سے، تواریخ کے حوالے سے، کسی پہلو سے بھی بات کی جائے، لیکن جو کلی اتفاق ہے وہ ماہ مبارک ربیع الاول کا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ بات جب خوشی کی آتی ہے، خوشی منانے یا اظہار خوشی کی آتی ہے، تو بنیاد جا کر رکتی ہے رشتے پر، چونکہ کوئی بھی کیفیت اور حال جو وارد ہوتا ہے اس کی بنیاد رشتہ ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کا احسان، اس نے ہمیں آپ سے امتی کا رشتہ عطا فرمایا۔ یہ وہ رشتہ ہے، اور اس رشتے کی وہ مضبوطی ہے کہ اس کے مقابل اگر انکار پر انحصار کرتے ہوئے نسبی رشتہ بھی آئے تو رد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال
قرآن کریم میں طوفان نوح میں بڑی واضح بیان فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی کی نظر ہو گیا، لیکن جب ایمانی تعلق نہیں تھا تو قرآن کریم نے اسے ذریت میں، اولاد میں توارث کے طور پر شمار نہیں فرمایا۔ آپ کے حضور، آپ کی معیت انہیں نصیب ہوئی جنہیں رب کائنات نے ایمانی رشتہ عطا فرمایا، اور وہ لوگ کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ نصیب ہو اور اللہ کے فضل سے ایمانی رشتہ قائم اور سلامت ہو تو نور علی نور ہے۔ بات ہم جیسے خطا کاروں، گناہ گاروں کی جب آئے تو یہ وہ رشتہ اور وہ تعلق ہے جو اساس ہے، اثاثہ ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور کس نسبت سے پیش ہوں گے، پلٹ کر دیکھیں گے تو گزشتہ سانسوں، ساعتوں کی، لمحات کی ایک ایک لغزش سامنے آئے گی۔ اس نازک موقع پر جو اثاثہ بندے مومن کے پاس ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، غلام ہے، امتی ہے۔ اب اس اظہار محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معزز خواتین و حضرات کتنا اہم اور کتنی بلند اور کیسی اللہ نے عطا بے مثل و بے مثال عطا فرمائی، تو کیا اس کے رشتے اور اس رشتے کے اصول و ضوابط اور ان اصول و ضوابط میں نزاکت نہ ہو؟ تو جب آپ ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو ولادت باسعادت بندہ مومن نہیں، بشر نہیں، نہ مکلف مخلوق، کل مخلوقات یہ خوشی منائے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث رحمت پیدا فرمایا۔ باعث رحمت مخلوق ساری کا ہونا، ہم تو ہونے پر زندگی کا جو تسلسل ہے اس میں ڈھونڈتے ہیں بات، ہر لمحہ ہر لہجہ اس کی رحمت کی مخلوق محتاج ہے۔ یہ تھی نہیں، اسے ہونا، کیا یہ اس کی رحمت نہیں؟ تو بات بندے مومن کی اظہار خوشی کی نہیں، یہ ساری مخلوق منائے کہ رب کائنات نے انہیں حیات بخشی، وجود بخشا، ہر ایک کو اس کی اپنی نسبت ایک فرصت بخشی، جہان فانی سے لے کر عرشوں کی وسعتوں تک، اس عالم آب و گل سے نکلتے ہوئے جب آپ عالم بالا کی بات کریں گے تو جو نوری مخلوق وہاں مقرر ہے، جو روز محشر رب کائنات فرشتوں کا فرماتا ہے کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوں گے، ایک ایک حصے تک چلے جائیں، وہ ساری مخلوق ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کب تک ہے، یہ فیصلے ہیں رب العالمین۔ ایک ذات ہے جو اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے، مخلوق ساری یہ اظہار خوشی کرے۔ جو رشتہ خصوصیت کا ہے وہاں یا ایھا الناس نہیں، دعوت حق یا ایھا الناس ہے، رشتہ یا ایھا الذین آمنوا سے نصیب ہوتا ہے امتی کا۔ اور جب بات نور ایمان کی آتی ہے معزز خواتین و حضرات تو یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس کی حدود و قیود ہے۔ یہاں وہ پہلو جو درکار ہیں، جو عظمت اللہ نے اپنے حبیب کی قرآن کریم میں بیان فرمائی، وہیں وہ اصول بھی بیان فرما دیے کہ وہ جنہیں دعوی غلامی ہے ان کے مزاج، ان کی سوچیں، ان کے کردار، ان کے اعمال کیسے ہوں۔ تو یہیں اسی آیا کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ہستیاں، وہ خدام جنہیں اللہ نے ازل سے پسند فرمایا،
اپنے حبیب کی خدمت کے لیے ان کے اوصاف بیان فرمائے. آج نہیں، جب جب بھی اظہار محبت کی بات آئے گی یہ اصول و ضوابط جو ہیں یہ درکار ہوں گے، ان کے سوا چارہ نہ ہوگا. اس لیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کب فرمایا؟ جب آپ کے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں. کب فرمایا؟ جب عمر فاروق آپ کے حضور حاضر ہیں. کب فرمایا؟ ذو النورین حاضر ہیں، حضرت علی کرم وجہ الکریم حاضر ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہیں. فتح مکہ وہ دن ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو مجبور کیا کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، فتح مکہ سرنگوں نہ صرف شہر باسی بھی تھے، سوچتے تھے جانے آج ہمارے ساتھ کیا ہو. تو رب العالمین اس نے مخلوق کو رحمت للعالمین عطا فرمایا. وہ سوچ اور اس عطا کو کیسے پہنچ پاتی ان کی سوچ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلے فرمائے. لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع کی، وہ لوگ جو گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، واپس مکہ میں آئے تو ان کے گھر موجود تھے، جائیدادیں موجود تھیں، مال مویشی کہیں کسی صورت میں کوئی نہ کوئی پہلو موجود تھا. دین اسلام انسانی فطرت پر ہے، فطری تقاضے پوری فرماتا ہے، انسان کو سہولت دیتا ہے. مسافر کے لیے وہ نماز جو مومن و کافر کی پہچان ہے اور جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز ہم میں سے نہیں، اس میں جو فرصت ہے، جو سہولت ہے کہ جب مسافر ہو وہ تو نماز قصر پڑھ لے. ابھی آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے میں نے 4 رکعت نہیں پڑھی، 2 رکعت پڑھی. وہ فرصت حاصل کی جو اللہ کریم نے مسافر کو عطا فرمائی. جہاں ملکیت ہو اس کا اطلاق وہاں نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فتح مکہ کے موقع پر وہ حضرات جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے انہوں نے نماز قصر پڑھی، پوری نہیں پڑھی. اس جگہ اس دولت ان گھر بار کو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جب اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر چھوڑ دیا ہم اب میاں یہاں مسافر ہیں، ہمارا گھر ہماری ملکیت وہاں ہے جہاں اللہ اور اس کے حبیب نے پسند فرمائی ہے. تو جب بات اس در کی آئے گی تو معزز خواتین و حضرات اصول و ضوابط درکار ہیں. وہ ہستیاں ہیں اللہ نے فرمایا خبردار کسی کی آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو جائے. حضور حاضر کون ہیں؟ جنہیں گھر بار کی کوئی حیثیت نہیں، جنہیں مال اولاد کی کوئی فکر نہیں، ضعیف خاتون ہیں، مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کو نکلتی ہیں. خبر ملتی ہے بی بی 4 بیٹے تھے، ایک تیرا بیٹا شہید ہو گیا. یہ نہیں کہا کیا ہوا، کہاں شہید ہوا، میت کہاں، پوچھا نبی کریم خیریت سے ہیں؟ اسی طرف چل رہی ہے. پھر اطلاع آئی بی بی تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. انہوں نے پھر فرمایا نبی کریم خیریت سے. 4 بیٹوں کی خبر اسے میسر اور 4 دفعہ انہوں نے ایک ہی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت. غزوہ احد کے واقعات میں ایک زخمی کے حالات ملتے ہیں، شدید زخمی ہے، کلام مشکل ہے، اور اپنے ہم رقاب کسی مجاہد کو اشارہ کیا ایسے اس طرح کہ جیسے اس نے محسوس کیا کہ مجھ سے کوئی کلام کرنا چاہتا ہے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں. تو وہ روایت میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ کوئی وصیت ہوگی
وہ اہل خانہ یا خاندان یا اولاد کے لیے بات کہنا چاہتے ہوں گے، کوئی معاملہ ہوگا جو جاتے جاتے سلجھانا چاہتے ہیں، وہ قریب ہوئے تو انہوں نے عرض کی مجھے نبی کریم کی خدمت میں لے جاؤ۔ آپ کے حضور پیش ہوئے تو چاہا کہ آپ کے قدم مبارک پر سر رکھے، عرض کی خواہش ہے دم ٹوٹے تو آپ کے نالین مبارک پر، آپ کے قدم مبارک پر ٹوٹے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار کسی کی آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو، ایسا ہوا دانستہ یا نادانستہ سارے اعمال لوٹا دیے جائیں۔ تو ماں و شما جن کا اثاثہ ہی یہی دعویٰ ہے، اس میں حقیقت ہے، کتنی ہے، کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، وہ موضوع ہی ایسا ہے کہ ہم یہ عقدہ کھول ہی نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہے ہماری پوٹلی خالی ہے۔ تو جو دعویٰ ہے کہ یہ پوٹلی خزانے سے بھری ہے، وہ بات اور وہ مثال ہے معزز خواتین و حضرات کہ روز محشر اس کے حضور پیش ہو کہ بار اللہ تیرے حبیب کی امتی ہے، کیا کر لائے ہو، تیری پوٹلی کھولی جائے، تیری کتاب پڑھی جائے، تیرے اعمال، تو وہ ہماری پوٹلی کھولنے قابل نہیں۔ تو جہاں ہے دعویٰ کتنی نزاکت بڑھتی چلی جائے گی، تو اس کا احسان کہ اس نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اس کا احسان کہ اس نے آپ کا امتی پیدا فرمایا، اس کا احسان کہ اس نے اپنے حضور سربا سجود ہو کے سبحانہ ربی الاعلی ہونا عطا فرمایا، ہمارے پاس ہے کیا؟ معزز خواتین و حضرات، یہ موقع، یہ محفل، یہ تکلیف اٹھا کر آپ کا تشریف لانا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور درد دل آپ کے حضور پیش کرنا، اس سارے سے ایک نقطہ ہمارے اندر تازہ ہو جائے کہ ہمارا آپ کے حضور رشتہ ہے کیا، اس رشتے کی نزاکت کیا ہے، حال بدل جائے۔ لوگ تلواریں اٹھائے آپ کے حضور آئے، جان نچھاور کر کے چلے گئے۔ کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر دیکھیں، مکی زندگی کی تکالیف میں دیکھیں، آپ کی محبت، آپ کا درد جو مخلوق کے لیے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ میرے حبیب اس دکھ اور درد سے کیا آپ اپنی جان ہی دے دیں گے؟ آیت ہے قرآن کریم کی کہ وہ دکھ اور درد کہ اللہ نے اس مخلوق کو اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس نے پیدا کس لیے فرمایا، یہ کر کیا رہے ہیں، ہوگا کیا؟ ایک امتی سے جو آپ کی محبت ہے، غزوہ احد میں، خندق میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا وقت بیت گیا، کچھ کھایا نہیں۔ عرب کا رواج ہے تھا، اب تو ہر طرف ایک ہی طرح کے رواجات ہو گئے کہ جب وقت بہت بیت جاتا، کچھ کھائے پیے تو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ تو کپڑا ہٹا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا وقت بیت گیا ہے، کچھ کھایا نہیں۔ آپ نے کلام نہیں فرمایا، آپ نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا، 2 پتھر بندے تھے پیٹ پر، اس سے 2 گنا وقت بیت چکا تھا، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ رحمت للعالمین، یہ جو گھونٹ پی رہے ہو کیا اللہ کی رحمت نہیں؟ جو نوالا کھا کر آئے ہو یا جا کے کھانا نصیب ہوگا، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ تو جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو بدن مبارک پر 2 پتھر بندے تھے۔ سیرت پاک کو دیکھیں کہ وہ محبت
کہ وہ رفقا جو جان نچھاور کرتے ہیں ایسے چلتے کہ آپ انہیں فرماتے تم آگے آگے چلو، وہ جو بات کی ابتدا ماں باپ کے قربان کرنے سے کرتے انہیں سلام میں پہل آپ فرماتے، کہیں کوئی خدمت کی ذمہ داری آتی آپ تقسیم اپنے ذمہ خدمت کی لیتے، کس کس پہلو کو دیکھیں گے اور اس اظہار محبت میں کون کون سا پہلو ہم میں بچا ہے؟ تو یہ جو ماہ مبارک ہے کیا یہ دستک نہیں ہے کہ ہمارے قلوب پر دستک ہو کہ اللہ نے تجھے پیدا کس لیے فرمایا، تجھے کیا کچھ عطا فرمایا، اور یہ زندگی کی فرصتیں ان ماہ و سال میں سے گزارتے ہوئے کیا لائے ہو؟ تو جب بات اس رشتے کی آئے گی معزز سامعین کرام، اس تعلق کی آئے گی، اس نزاکت کی آئے گی، تو ضرور مناؤ گے ولادت با سعادت کی خوشی، منانے والوں کے لیے خیر بھی مانگو گے، لیکن اپنے اعمال کو ہر کوئی دیکھے گا، اسے ضرورت پیش آئے گی۔ آپ کے حضور ایک آدمی پیش ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہوں، عبادات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بڑا کمزور ہوں، کوئی ایک بات فرما دیں جسے میں پختہ کر لوں، اور مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جھوٹ نہ بولنا، فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ اب اپنے اوپر سے نیچے تک پورے معاشرے کی ہر حیثیت میں دیکھو، آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، کیا کہتے ہیں؟ نہ بولیں تو گزارا نہیں۔ معاشرے کی صدا کیا ہے کہ جی جھوٹ نہ بولیں تو گزارا نہیں۔ اس اظہار محبت میں آؤ گے معزز خواتین و حضرات تو پھر بات گزاروں کی طرف نہیں آئے گی، جان جان آفریں کے سپرد ہو جائے، یہ دعوے محبت جو اس پر داغ نہ آئے، عاشق کو پھر یہ سبق سیکھنا ہوگا۔ ہم دنیا کی عشق اور اس کے پیمانے ماپتے ہیں، اور دنیا کا عاشق محبوب کو سکھ نہیں دیتا، دکھ دیتا ہے، بدنامی دیتا ہے۔ کہیں کوئی کہیں بات سن لینا، کہیں کوئی روایت پڑھ لینا، کوئی حقائق پڑھ لینا، محبوب کے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں عاشق۔ یہاں رقیب بھی جان سے پیارا ہوتا ہے۔ رقابت دشمنی کے معنوں میں ہے، رقیب اس دشمن کو کہتے ہیں جو ایک محبوب ہے دوسرا اسے چاہنے والا، تو دو چاہنے والوں کے درمیان رقابت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبتوں میں یہ رقابت جان لینے پر پہنچاتی ہے، وہاں رقیب کے لیے جان قربان کرنے کا درس میسر آتا ہے، اور یہ مثالیں قائم ہیں۔ اسی بوڑھے آسمان نے، اسی زمین کے سینے پر ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے آپ کی حکم اعظام پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ آپ سے محبت، آپ سے عقیدت اللہ کریم کو اتنی پیاری ہے کہ مدینہ منورہ کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ باہر کی آبادی سے ایک صحابی رسول تشریف لاتے اور کچھ سامان دے آتے جو مدینہ منورہ میں بیچتے، کوئی روزی کا سبب کرتے، لیکن جب مدینہ منورہ آتے کوئی ہدیہ آپ کے لیے لاتے، کوئی چیز پسند کرتے، وہ آپ کے لیے انہوں نے اٹھائی ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تحفہ قبول فرماتے، اور روایت میں مزید ہے کہ بدلے میں انہیں تحفہ بھی عطا فرماتے۔
فرماتے کہ میں اس کا شہری دوست ہوں اور یہ میرا دیہاتی دوست ہے. تو وہ لکھتے ہیں ایک روز وہ بازار میں کھڑا تھا، رنگ سیاہ ترین تھا حبشہ سے نہیں، شکل و صورت میں دنیا اسے بدصورت کہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ بازار میں کھڑے، آپ نے اس کی آنکھوں پر پیچھے سے ایسے اسے آغوش میں لیا اور دونوں ہاتھ رکھ دیے. فرمایا بوجھو تو انہیں جب محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اور پیچھے ہوں کہ آپ کے وجود مبارک کا مس نصیب ہو جائے، یہ چھونا نصیب ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نقصان ہوگا، میں کس کار کا؟ آپ نے فرمایا تو دنیا کے لیے بے قیمت ہوگا، اس کے حضور تو بیش قیمت ہے. کیا تھا اس کے پاس؟ سچائی تھی عشق مصطفیٰ کی. دنیا تو اسے بدصورت کہہ رہی تھی، اس کے رنگ پر مترس تھی، اس کی حیثیت پر مترس تھی. آپ نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نقصان ہوگا، یعنی مجھے خریدیں گے تو میں تو بیش قیمت نہیں ہوں، آپ کو نقصان ہو جائے گا، یعنی جو کچھ بھی میرے افزانے دیں گے وہ رائے گاں ہوگا، میں کیا، میری حیثیت کیا. آپ نے فرمایا دنیا کے لیے تو بے قیمت ہو، اس کے حضور تو بیش قیمت ہے. اس کے پاس کیا دولت تھی؟ سارے پیمانے جو ہم نے مخلوق کے ماپ کے رکھے ہیں ایک نہیں تھا. جو ایک خزانہ ہم نے چھوڑ دیا وہ ایک اس کے پاس اتنا تھا کہ رب کائنات کو وہ محبوب تھا. تو جب بات آئے گی ماہ مبارک ربیع الاول کی، محترم خواتین و حضرات، تو پھر کیا اصول نہیں ہوں گے؟ عاشق کے لیے ضابطے نہیں ہوں گے؟ جو آپ نے حکم فرمائے، جو آپ نے مخلوق کی تربیت فرمائی. شیب ابی طالب میں خشک پتے بھگو کر کھائے. خشک پتے اتنے خشک تھے کہ ان میں تری نہیں رہی تھی، انہیں بھگو کر نہ پانی کے ساتھ نوش فرمائے. کس لیے؟ یہ حق مخلوق تک پہنچے. اس حق کا پہنچانا جو ہے یہ فرض نبوت میں اولیت. کس لیے؟ کہ یہ جو دعوی عشق کر رہے ہیں اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں. کس لیے؟ کہ دنیا میں در در کی جو غلامی یہ اٹھا رہے ہیں، ان در در کی غلامی سے انہیں آزادی نصیب ہو. اس کا سر جس نے پیدا فرمایا اس کے حضور جھکے. کس لیے؟ کہ وہاں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں انقطاع نہیں ہے، کامیابی و کامرانی میں رہے، ہر طرف سے اس پر سلامتی آئے. تو جب بات عشق مصطفیٰ کی آئے گی تو پھر یہ انداز درکار ہو. خانواد رسول کیوں قربان ہوا؟ ایک ایک پہلو کو تو دیکھ. جان جان آفرین کے سپرد ہو جائے، آپ کے فرمان عالی میں کوئی لغزش نہ آئے. جتنے بھی پہلو ہوں ڈھونڈیے گا یہ بنیاد ہوگی. اسپین میں گیا. اب یہ بات کی جائے تو اس کا معنی گلوبلی اور انٹرنیشنلی بدل جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اب میں کیا کہوں، کیونکہ جہاں میں بیٹھا بات چیچا وطنی میں کر رہا ہوں، وہاں کے لوگ اور ساتھی بھی سن رہے ہوں گے.
ہمارا حال ایسا کر دیا گیا ہے کہ اس کپڑے کے ساتھ، اس داڑھی کے ساتھ اگر کوئی بات کر رہا ہے شاید فساد ہی کرے گا۔ ہمیں تو امن کا درس ہے، ہم نے تو مخلوق میں امن قائم کرنے کی اپنی جستجو اور صحیح کرنی، یہ ہمارا حکم، ہمارے لیے حکم ہے۔ لیکن جو حالات ہیں اس کی عرض کر رہا ہوں، تو مجھے وہ لے گئے اس آخری بادشاہ کے محل میں کہ جی یہ محل اپنی تعمیر کا ایک منفرد نمونہ ہے۔ چلو بھائی دیکھتے ہیں۔ اس محل کی در و دیوار پر بے شمار اور خوبصورت نقش و نگار، بڑی دنیا پھروں میں نے بھی نہیں دیکھے ایسے نقش و نگار کہیں، سنگ مرمر میں ایسے نقش و نگار، لا غالب الا اللہ، ہر دیوار پر لکھو اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کے پاس پوری فوج نہیں تھی، آپ جب کنارے پر اترے تو بات ہو رہی تھی کہ کیسے نبرد ازما ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری باتیں ہو لیں، پہلے یہ راستہ تو مخدوش کریں نا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، ان جہازوں کو تو جلاؤ نہ پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت جانے کا راستہ، فرمایا ہم جانے کے لیے نہیں آئے۔ پھر در و دیوار پر لا غالب الا اللہ میں نے پڑھا ہے، خود سوائے اللہ کے کوئی غالب نہیں۔ جب آپ سے محبت میں حقیقت نہ رہی تو در و دیوار کا لکھنا کسی کام نہ آیا۔ جب حقیقی اتباع نصیب تھا، راستے مقدوش کر دیے گئے، زمین نے سینہ چیر دیا اور راستہ دیا، جاؤ اللہ کے لوگوں جہاں تک جا سکتے ہو مومنو جاؤ۔ تو جب بات محبت کی آئے گی، جب ماہ مبارک ربیع الاول کی آئے گی، معزز خواتین و حضرات، تو کیا بات قرآن کریم کی نہیں آئے گی؟ کیا بات حدیث مبارکہ کی نہیں آئے گی؟ کیا بات سنت خیر الانام کی نہیں آئے گی؟ کیا بات زندگی کی صبح و شام جو فرصت جو پل پل گزار رہے ہیں یہ موضوعات نہیں آئیں گے؟ تو جب یہ ساری باتیں آئیں گی اور سارا حق ہے اور حقیقت ہے، تو پھر یہ محبت ہمیں اس روز جب ترازو تلیں گے اس سے پیشتر ہدایت پر لا کھڑا کرے گی۔ آج اعمال کی درستگی نصیب ہوگی۔ یہ جو بام معاشرے میں ہمارے اندر تڑپ اور تنگی ہے، کسی کے پاس ہے تو کوئی خوش نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں تو خوش کوئی نہیں، نہ کسی نے کسی کو دینا، نہ کسی نے کسی کو لینا۔ بات دین کی ہوتی ہے، دعوے ایمان پر کھڑے ہو کر بات دین کی کرتے ہوئے دستوں گریباں، بات تعمیر کی ہے، بات ملک کی ہے، بات سلطنت کی بہتری کی ہے، ہر کوئی دستوں گریباں۔ سبب ہم نے وہ بات وہ حق چھوڑ دیا جس کی تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ارشادات سن رہے تھے۔ مارکا باپا ہونے کو تھا، 2 کھجوریں اٹھائے، آپ کا خادم کلام سن رہا تھا، اللہ کے وعدوں اور اللہ کی عطا کی بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کھیت رہا، اس حق پر میری جان چلی گئی تو اللہ کریم مجھے بخش دیں گے؟ فرمایا بے شک 2 کھجوریں چھوڑ گیا، پہلے کھانے کو کیا ملا؟ وہ 2 کھجوریں، چند کھجوریں، وہ چند کھجوریں بھی چھوڑ گیا، اللہ کے حضور جانا ہے تو اللہ کریم وہیں عطا فرمائیں گے، وہ رزق کھائیں۔ کیسا پختہ یقین! حضرت علی کرم وجہ الکریم فرماتے ہیں
آج قیامت قائم ہو جائے مجھے کوئی حیرانگی نہیں۔ آپ کے فرمان پر وہ یقین محکم کہ وہ یقین آنکھ کے دیکھے سے نہ ہو، اللہ نے اس درجے کی ایمان عطا فرمائے۔ اور آپ کی نبوت اور رسالت یہ معجزات نبوت میں سے ہیں، آپ کی انفرادیت ہے، یہ امام الانبیاء کا مقام ہے، یہ خاتم النبیین پر رب کائنات کی عطا ہے۔ کوئی خاص قوم نہیں، خاص خطہ نہیں، خاص وقت نہیں، آپ کی بعثت سے لے کر پھر قیامت تک کسی نے حق کا راہ اختیار کرنا ہے، اسے در مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے منکر آئے، کیا فرعون نے کہا جب غوطہ آیا، میں موسیٰ و ہارون کے خدا کو مانتا ہوں، آلانا آج مانتا ہے، تو مانیں گے تو سب اس کا کرم اور احسان کہ اس ہم جیسے کمزور خطا کاروں کو یہ پوٹلی عطا فرمائی کہ ہم بھی دعویٰ لیے پھرنے یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی ہے۔ ان کی محبت میری حاضری پر جو انداز جو الفاظ سارے اختیار کر رہے تھے، بھلا کس لیے کر رہے تھے؟ ایک روحانی رشتہ ہے شیخ اور سالک کا، اور میں کبھی انہیں اپنا تعارف بیان نہیں کرنے دیتا۔ اس شرط پر انہوں نے تعارف بیان کرنا شروع کیا ہے کہ جی آپ سے پہلے ہم کر لیں، لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، میں نہیں کرنے دیتا انہیں، کہ آپ نہ ہوں تو ہم تو جو ہم عام کلامی ہے وہ کر لیں۔ کس بات پر یہ اظہار محبت ہے؟ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ملے میں نہیں جانتا، آج سے پہلے وہ نہ ملے، میرے ہاتھ کا بوسہ کیوں لیا؟ میں شرمسار ہو رہا، کیوں لیا؟ عقیدت میں۔ عقیدت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نسبت عمل جو ہے حکم کا، تعمیل کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اس نسبت اس طرف عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم کیا ہیں وہ ہمیں معلوم، لیکن عقیدت کس کو ہے؟ عقیدت اس نام پر ہے۔ تو دیکھو یہ بڑی بنیاد ہے کہ عقیدت بندے کو نصیب ہو، لیکن اس عقیدت کو راہ عمل سے دو۔ اس عقیدت کو جب عمل سے راہ دو گے تو وہ اصول و ضوابط سے زندگی سینچی جائے گی، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نظر آئیں گے۔ سلاسل تصوف کیا ہے کہ پیر صاحب کی تعریف ہو، کیا پیر صاحب سے دم وظیفہ لیا جائے، کیا پیر صاحب سے مصائب دنیا کا حل لیا جائے، پیر صاحب سے کیا صحت لی جائے؟ تو پیر صاحب جب خود چھڑی پکڑے، دو بندوں کا ہاتھ پکڑے آ کر بیٹھے، تو اس کا اختیار اگر صحت کا ہے تو اپنی صحت سے ابتدا کیوں نہ کی؟ ہمارے نزدیک چمک سونے کی ہے، ہمارے نزدیک ہیرے جواہرات کی ہے، لیکن ایک مثال عرض کرتا ہوں، جسے ہوش نہ آئے، جو دیکھ نہ پائے، اسے پتھر دو، اسے ہیرا جواہرات میں سے کوئی شے دو، وہ اکھوڑ کی طرح کھیل دے گا، پانی میں پھینک رہا ہوگا، کیا آواز آ رہی۔ لیکن جب بات سلاسل تصوف کی آتی ہے، بات اس حقیقی، یہ جو عقیدت ہے اس کو حقیقت کی طرف لے کر آنا ہو، تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں سے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو دنیا کی شے ہیں یہ تو اس سے بھی بدتر مثال ہے، ایک طرف ہیرے جواہرات ہوں اور ایک طرف پتھر ہو، پتھر پھر بھی وجود رکھتا ہے، دوسری طرف قلب اہل محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو، اور ہم جہان فانی لے کر پھر رہے ہیں۔ یہ تو اس نے ان کو بھی عطا فرمایا
جو بدبخت آپ کے مقابل آئے. قیمتی شے تو وہ ہے جو آپ کے در سے انہیں نصیب ہوئی جنہیں اقرار نصیب ہوا، جن کی تصدیق محض لسانی نہیں تھی، قلبی تصدیق کے ساتھ وہ تصدیق عمل تک نصیب ہوئی. تو جب معزز سامعین کرام آج محبت کی بات آئے گی تو نبوت و رسالت تو ہمہ وقت روز معاشر تک حق یہیں سے. میں نے پڑھی آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک مختصر سا حصہ پڑھا، اور جتنی بات کر رہے ہوں اتنا اور وقت بھی کرتا رہوں تو مجھ جیسا جاہل اس آیا کریمہ کی اتنے سے حصے سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ترجمہ کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، یعنی نرم ہیں. اب جب بالعموم بات ہوگی تو یہ ہوگا جو کافر ہے اس کے ساتھ سخت ہیں، جو مومن ہیں مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان کے ساتھ نرم. یہاں سمجھ آتی ہے نا کہ وہ لوگ جنہیں رب کائنات یہ علوم باطنی عطا فرماتے ہیں وہ ایک ایک لفظ کا معنی و مفہوم اللہ کی مخلوق تک کیسے نکھار کر انہوں نے توفیق نصیب ہوتی ہے کہ لاتے ہیں. حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم ماوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اللہ کریم درجات بلند فرمائے. آپ جب اس آیت پر آئے آپ نے فرمایا انسانی مزاج کے دو پہلو، ایک ہے محبت ایک ہے نفرت، اور جب یہ دونوں کیفیات حد سے بڑھ جائیں تو ایسے فیصلے بھی کر دیتا ہے جن پر خود شرمندہ ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے خدام کی یہ دونوں کیفیات بھی پابند ہے، وہ غصے میں بھی تجاوز نہیں کر سکتے، وہ محبت میں بھی تجاوز نہیں کر سکتے. کافر کے ساتھ اس لیے مخالفت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کے روبرو تلوار لیے کھڑا ہے، اکڑ کھڑا ہے. آپس میں اس لیے محبت ہے کہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اقرار ہے، یہاں بھائی چارہ. تو آج ہم جب باہم ایک دوسرے سے لین دین کریں، کوئی اجنبی کسی کی بھلائی کرے تو ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی کام ہے؟ توقع نہیں رہی معاشرے میں کہ بھلائی ماذ واسطے اللہ کی جا سکتی ہے. یہ ساتھی بیٹھا ہے میرے سامنے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں جو سیلاب زدگان کے لیے مدد کر رہے ہو مجھے اس کے تو حالات سناؤ. یہ مجھے کہتا ہے حضرت ہم یہ کر رہے تھے، کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم وہاں اپنی جماعت بڑھانا نہیں چاہتے، اپنے جھنڈے نہیں لگانا چاہتے، کیا چاہتے ہیں مدد؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. واقعی یقین کو نہیں کرتے، کیوں؟ اعمال ہیں. ہم نے اپنے معاشرے کو یقین قابل نہیں چھوڑا. دیکھو سارے جمع ہیں، کوئی کسی کی دعوت پر کسی نے پڑھا ہوگا، کوئی کسی دوست لایا ہوگا، کوئی سلسلے کے واسطے سے لایا، بھرے حال میں سارے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں جمع ہیں. کوئی 5 روپے کا اعتبار کر سکتا ہے کسی دوسرے پر؟ یہاں تو وہ پہلو، وہ انداز کہ بندہ جان کا اعتبار کرے، کیسے یہ اعتبار معاشرے میں پیدا ہوگا؟ یہ دونوں کیفیات اور حالات، چاہے بات محبت کی آئے، دیکھو اللہ اور اس کے حبیب نے کیا پسند فرمایا ہے. بات نفرت کی کس لیے آتا ہے؟ اس کی حیثیت کم ہے، اس لیے آج نفرت آتی ہے. یہ بڑی گاڑی پر چڑھا، یار جو بڑی گاڑی پر چڑھا ہے تیری چوری کر لایا، جو غریب ہے تو پوچھ کر روزی رساں ہے. نکل کر دیکھو کیا سڑک پر چوراہوں پر گلیوں میں یہی نہیں ہو رہا.
کیوں؟ ہم نے رشتے کی بنیاد دنیا رکھ چھوڑی ہے، اور دنیا کا آخر میں ہے جو ملتا کسی کو نہیں۔ رشتے کی بنیاد جب اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر آئے گی، لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں صرف اللہ کی، کچھ نہیں بچتا سوائے اللہ کے۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جیسے آپ نے فرمایا۔ تو یہ بنیادی اوصاف دو بیان فرمائے گئے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ترجمہ: اے مخاطب، تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں۔ فرمایا مخاطب، تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہیں، تو ان کو دیکھے گا رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو با محاورہ ترجمہ کرو تو اس کا با محاورہ ترجمہ جو بنے گا وہ یہ بنے گا، اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں۔ یا اللہ ان کی زندگی مبارک کے حالات احادیث سے ملتے ہیں، قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، سیرت پاک کی جو واقعات ہیں اس نسبت سے ملتے ہیں۔ کھانا بھی کھاتے تھے، سوتے بھی تھے، زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، مفلسی سے بھی گزرے، بھوک افلاس سے بھی گزرے، لوگوں نے انہیں سزائیں بھی دیں، باندھ کے بھی رکھا۔ ایسے ویسے بدبخت تھے، حضرت بلال کو نہ صرف تپتی ریت پر لٹایا، چھیل کے وجود چھیل کے کنکر بھر کے گرم ریت پر تپتی دھوپ میں لٹاتے تھے کہ انکار کا حق کا۔ ایسے ایسے بہرحال تو فرما رہا کہ مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں، وہ اٹھتے تھے، الحمد سے ابتدا تھی، ان کا قدم اٹھتا تھا تو سنت الخیر الانام کے تحت اٹھتا تھا۔ وہ کوئی خوشہ کھاتے تھے تو اس کی ابتدا اس کے نام سے، ہاتھ سیدھا تھا، لقمہ حلال تھا، وہ نہ صرف حلال پاک تھا۔ جب زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یعنی تیری محبت اور نفرت ہر پہلو پابند ہے، تو جب ہر پہلو پابند ہے تو پھر زندگی کا ہر پہلو ویسے ہوگا جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور جب وہ پہلو نصیب ہوگا تو رب کائنات نے فرمایا اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں، ہر عمل عبادت کا درجہ اختیار کر گیا۔ اللہ کریم اپنے بندے سے اتنا پیار فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کم از کم 7 دن کے اندر، ہفتے کے اندر اندر اپنے وجود کو کوئی نہائے دھوئے، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر، نہ خود رہا ہے، صفائی اپنی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کا حق ہے بندے پر کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو پوری صفائی ہو سکے۔ تو معزز سامعین کرام، تو جب دیکھ وہ رکوع سے کیا درکار ہے؟ کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میں نماز باقاعدہ پڑھتا ہوں حضرت، گھر سے بیماری نہیں گئی، درود شریف پڑھتا ہوں، مسائل جان نہیں چھوڑتے۔ اس نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ساری زندگی اللہ اور اس کے حکم کے مطابق ڈھال دی، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ تو جب عبادت سودے ہوں گے، تو جب مخلوق مالک سے سودا کرنے جائے گی تو پھر معاشرے ایسے ہوں گے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو عبادت اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، عبادت اس لیے کہ اس نے عبادت کو پیدا فرمایا، کیسی جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ معزز سامعین کرام، یہ کلام ذاتی، اس پر جتنی بھی بات کی جائے ہمارے الفاظ باتیں ختم ہو، اس کے پہلو نہیں ختم ہو سکتے۔
میں اپنی بات کو سمیٹوں، وقت کی نزاکت کو دیکھوں، آپ کی اس تکلیف کو دیکھوں، جس مشکل میں آپ کھڑے ہیں یا جس طرح آپ بیٹھے ہیں، سمیٹتے ہوئے ایک بات پر بھی لے آؤں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بار اللہ تو نے زندگی میں پھر ماہ مبارک ربیع الاول عطا فرمایا، تو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ حقیقت سمجھ آئے، جو گزرا اسے معاف فرما، جو بچا اس کے لیے ہدایت عطا۔ تو پھر تو سمجھ آئی نا اظہار محبت کو جمع۔ کوئی بھی عمل صالح جسے شرف قبولیت نصیب ہو، معزز خواتین و حضرات، وہ مزید اصلاح کا سبب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا کھانا الگ ہے اور بدی کا کھانا الگ ہے، الگ کھانے بھی الگ۔ ایسا نہیں ہے کہ بدی اور نیکی اکٹھی رہ لے۔ نیکی نصیب ہوگی اسے شرف قبولیت نصیب ہوگی تو مزید نیکی نصیب ہوگی، اور بدی کی راہ ہوگی تو آہستہ آہستہ زندگی سے نیکی چھوٹتی جائے۔ اس لیے ضروری ہے اس اظہار محبت میں بنیادی طور پر احترام، وہ درد اور وہ محبت ہو کہ بندہ پیمانہ لے کر اپنے آپ سے ہم کلام ہو جائے، کہاں کہاں تجاوز ہے، اپنے اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے یہ تجاوز دور کرنے کی توفیق دے، وہ تجاوزات جو گزر گئے یا اللہ مجھے ان کی معافی دے۔ آنے والے لمحے کیا معلوم کتنے لمحات ہیں، جو گزری اسے دیکھو لگے گا پل بھر تھا، جو رہتی ہے معلوم نہیں، تو جو رہتی اسے تو معلوم۔ بندے مومن پر اس کا احسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سانس اکھڑ جائے نا، بندے مومن توبہ کرے تو اس وقت بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ میں کسی کو اس موضوع پر کیا کچھ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں گناہ گار ہے یا فلاں غلط ہے، لیکن جب معاشرے کو دیکھتے ہیں، اب باہر سے دیکھا جائے تو گرمی آئے تو یہ کہنے کی ضرورت کہ سورج چڑھا ہے یا موسم گرمیوں کا، اس بحث کی ضرورت نہیں، کسی کی نہیں ہے تو میری غلطی ہے، لیکن معاشرے میں غلطیاں ہیں تو معاشرہ غلط ہے، اور اس نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھو، مدینہ منورہ کے بعد پوری دنیا میں تاریخ ہے دین اسلام پر قائم ہونے والی دوسری ریاست پاکستان ہے۔ آپ دیکھو ہمارے اعمال نے اس کی صورت کیا کر دی۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں مخلوق کو انصاف مہیا کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے، چاہے جائے کہ ہم خود سارا معاشرہ بے انصافی کے نظر ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچتا ہے کوئی آئے گا تو بہتری کر دے گا، جو سانس میں نے لی، جو اللہ کی زمین پر قدم میں نے اٹھایا، جو یہ پانی کا گھونٹ اس کی عطا سے میں نے پیا، جو نوالا مجھے نصیب ہوا، اس کا حساب دوسرا دے گا۔ تو یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ حقیقت جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ماہ مبارک کی بات کرو گے، ولادت باسعادت پر جب آپ دار دنیا میں تشریف لائے تو والدہ ماجدہ کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایسا نور چمکا کہ کیسر و کسرا کے محلات تک نظر آئے۔ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گرے، 15واں بادشاہ نہیں بن سکا۔ 14 کنگرے جو ولادت و سعادت پر گرے، پھر وہ اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ۔ وہ موقع کہ آپ نے اس شہادت کی، وہ لمحے کہ جب فرشتوں نے جھولا دیا، وہ لمحے کہ آپ اس زمین پر قدم رنجا فرما رہے ہیں اور بادل سایہ کرتے جا رہے ہیں، وہ لوگ کہ حق کی دعوت پر پتھر برسا رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے حاضر ہیں کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں طائف کے پہاڑ الٹ کر رکھ دیں گے۔ فرمایا بار اللہ یہ
محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ ان کی اولاد ہدایت لے جائے گی۔ ایسے مہربان، ایسی محبت کرنا۔ تو زندگی مبارک کے پہلو دیکھو، آپ گھر میں داخلے کو دیکھو۔ سیرت پاک میں آتا ہے کہ جب آپ گھر تشریف لے جاتے، اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اہل خانہ کے لیے، کوئی ضرورت، گفتگو، بیٹھنے کے لیے، ایک حصہ ذات کے لیے، آرام کرنا ہے، کوئی چیز نوش فرمانی ہے، کچھ فرمایا۔ جو ذاتی حصہ ہوتا تھا اس میں پھر امت کے لیے وقت دے دیتے تھے۔ آپ باہر تشریف لاتے، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہے، میں ابھی پلٹ کر آتا ہوں۔ کھڑے کھڑے کھڑے، پلٹ کر آیا، دوسرے دن آپ کھڑے۔ ایفائے عہد ایسا، جان سیران آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی تڑپ اتنی کہ نص قرآن فرماتا ہے کہ ان مخلوق کی درد میں جان دے دیں۔ وجود عالی، نحیف، تکلیف، بیماری، گھسٹتے قدموں سے جماعت تک کے جو دیدار کو بیٹھے ان تک جائیں، ان کی جماعت نہ رہ جائے۔ کوئی پہلو اٹھا لو، سفر و حضر کے اٹھا لو، مام بیٹھنے کے اٹھا لو، اور ایسے ہی خوبصورت نکھار۔ ایک بڑھیا حاضر ہوئی، یا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے میں جنت چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھیاں تو جنت نہیں جائے گی۔ رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم بوڑھے کیا کریں؟ فرمایا اللہ جوان کر کے بھیج دے گا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چاہیے، اسے اونٹ کا بچہ دے دے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے بچے کو کیا کرتا؟ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہے بھائی۔ کیسی زندگی بسر کی کہ ساتھ رہنے والوں کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ کے کرم سے آپ ان کے لیے مہربان ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان کی بام دلوں میں محبتیں پیدا فرما دی ہیں۔ ہم آپ کے امتی ہیں، اللہ کے نام پر وطن عزیز ہے، ہم اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ ماہ مبارک آئے چلے گئے، محرم الحرام آیا چلا گیا، رمضان المبارک آیا چلا گیا، کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ شب قدر آئی، شب قدر چلی۔ اللہ کرے یہ ماہ و سال کی مبارک گھڑیاں ایسے آئیں کہ شمار تو آتا رہے اور جاتا رہے، ان کی کیفیات اور حال ہم پر وارد ایسی ہوں کہ تا دم واپسی یہ کیفیات ہمیں نصیب رہے۔ تو معزز سامعین کرام، بات کو سمیٹتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اپنی ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہے، مجھ سمیت ہم سب کو۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے کہنے سے، میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کریم کی تربیت ہے، جو میرے لیے حکم ہے میں اسے اختیار کر رہا ہوں ماد واسطے اللہ کے۔ نتائج نہ دیکھیں، کیونکہ نتائج مخلوق کے اختیار میں نہیں ہیں، خالق کے اختیار میں ہیں۔ تو اس روش کو کھنگالنا ہے، اور اس کی جو چابی ہے وہ اتباع ہے۔ نماز، فرض نماز، خالص نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، ظاہر و باطن بدل دے۔ قرآن کریم کے فیصلے ہیں۔ بات سلاسل تصوف کی ہوئی، میں نے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات آپ کے روبرو عرض کی۔ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ، جس کے خادم کی حیثیت سے بندہ گنہگار آپ کے روبرو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہے کوئی، اس لیے کہ میں کچھ ٹوٹا پھوٹا لفظ کہوں گا اور وہ محبت اور عقیدت میں اس کا بیان بہت بلند ہو جائے گا تو میرے لیے اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ افراد کی بجائے خالق کو دیکھیں۔ انابت قرآن کریم فرماتا ہے، اور جب اسے دیکھیں تو یہ بامحاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہے کوئی، تو یہ حاضری درکار ہے۔ یہ سلاسل تصوف وہ نسبت ہے
جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کا سبب ہوتی ہیں۔ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلو ہے کہ اس ماننے پر یقین محکم جو ہے، اس ماننے میں جو ترقی ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اور ماننے کی ترقی کے لیے کسی صدا کسی دعوے کی ضرورت نہیں۔ وہ کلام کرے گا تو سچ بولے گا، لین دین کرے گا تو حق کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، مخلوق کے جو ہے در پر سجدہ نہیں کرے گا، اس کا عمل اصلاح کے لیے ہوگا، پیار ہوگا، لحاظ ہوگا، حیا ہوگا۔ فرمایا بڑھیا نے کانٹے راستے میں نہیں بچھائے، یا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، فرمایا چلو تیمارداری کو جاتے، راستے میں کانٹے نہیں بچھائے۔ آج کانٹے راستے میں نہیں ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑھیا کانٹے بچھاتی تھی وہ بیمار ہے، یہ نہیں فرمایا شکر ہے جان چھوٹی، فرمایا تیمارداری کو جاتے۔ تو وہ مزاج، وہ عمل جو ہمارے اندر محبت پیدا کرے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے ایک ایک ادارے کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے ایک ایک باسی کے لیے اپنے حصے کا کردار مثبت جو ہے اسے ادا کرتے چلے جائیں، معاملہ اللہ کے سپرد رکھیں۔ سلسلہ عالیہ اذکار، لطائف، مراقبات، اس نسبت سے جب کبھی کہیں یعنی دنیا میں کہیں کسی بستے دل میں طلب صادق پیدا ہوئی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے یہ کیفیات نہ نصیب ہوں۔ اس لیے یہ بات پیر صاحب کی نہیں ہے، اسے اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ طلب ہو، کوئی طالب ہو تو یہ حق اس تک پہنچے۔ اور معزز سامعین کرام، ایک حصہ ہے عمل صالح کا نصیب ہونا، اختیار ہونا، فرائض کی ادائیگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فوز و نظیم، اتنی وڈی کامیابی تسی سوچ نہیں سکتے، لفظی ترجمہ ساڈی زبان۔ اور جس وقت اس تو اگے کوئی شے گل ہوندی تو فرمائندہ انہاں مقرب کرساں، مقربین بارگاہ عزتی اس۔ اور جس وقت سمجھ آندی کہ رضا تو پھر قرب دے فاصلے، تے سمجھ آندی کہ آپ دے اتباع نہ پھر او رشتہ جڑا قلب اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا او نصیب ہوئے، او دی ترقی نصیب ہوئے، اللہ دی رضا اور اس دے قرب دے راستے ہیں۔ اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا قبول کرے، جنہاں دوستاں محنت کی تھی انہاں دی محنتاں قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔